تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ لوگ عائر کیا جاتا ہے کہ فلان بچہ کیونکہ زیادہ پڑھ رہا ہے، قابل ہے یا سیاسی حوالے سے زیادہ ایکٹیو ہے، اس کو منشیات میں کی لعنت میں جو ہے نا ملوث کیا جائے، باقاعدہ لوگوں کو ٹاسک دیا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے منشیات میں ملوث ہوتے ہیں، ظاہر ہے پھر وہ جو ہے نا منشیات دینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں چھوٹے بچے۔ یہی ایک سر اس کے اگر منشیات کے جو روٹ ہے اس کو اگر ہم کاٹیں گے تو انشاءاللہ چوری بھی نہیں ہوگا، اور جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو خدا نخواستہ بدفعلیاں ہو رہے ہیں یہ بھی رک جائیں گے۔ دوسری جو ایشو ہے سر، ہمارے علاقے میں سرکاری ملازمین کے علاوہ مالداری ہمارا تھا وہ ختم ہو گیا، زمینداری آپ کے سامنے ہے سر۔ اول تو خشکابہ ہے، ڈراؤٹ ہے، جب بارش ہوتا ہے تو سیلاب آتا ہے، ہر حوالے سے ہم لوگ جو ہے نا اذیت میں ہیں۔ ہماری جو ہے نا جو چھوٹی بڑی روزگار ہے وہ ہمارے علاقے کے وہ تیل کا ہے سر۔ ہمارے اکثر نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں وہ ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے وہ بارڈر سے تیل آتا ہے ایران سے، وہ تیل کا کاروبار کرتے ہیں۔ اس کا ہم لوگ ایف سی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بالخصوص آئی جی ایف سی صاحب کا، کہ اس نے باقاعدہ اس کے لیے 3000 لیٹر تک جو ہے نا بالکل چھوٹ دی ہے کہ کوئی بھی کہیں سے کہیں تک جو ہے نا 3000 لیٹر وہ جو ہے لے جا سکتا ہے۔ اور ہمارے معلومات کے مطابق، کیونکہ ہم عوام کے اندر ہوتے ہیں، ایف سی کے کسی چیک پوسٹ پہ ان پہ کوئی بتا نہیں لیا جاتا ہے، جبکہ پولیس اور لیویز کے چیک پوسٹوں پہ ان سے لیا جاتا ہے۔ کسٹم بھی لیتا ہے ان سے سر۔ جی سر، اگر نہ دے وہ بولتے ہیں آپ کی گاڑی کو کاغذات نہیں سر۔ کیسے کاغذات نہیں؟ سر کاغذات نہیں، یہ ہمارے علاقے کے میں نے آپ کے جتنے ڈرائیور سے کھڑا کر کے ان کو میں نے کہا تھا، میرے پاس آئے تھے ایک دفعہ، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ 70-80 ڈرائیور تھے ادھر آئے تھے، ان کو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی بھی پولیس کا، لیویز کا یا ایف سی کا بتا مانگتا ہے، آپ اس کو اگر اول تو نہ دیں، لیکن اگر مجبور ہیں اس کو دے دیں، لیکن اس سے 10 قدم 15 قدم آگے جا کے میں نے ان کو نمبر اپنا دیا سب کو، لیکن آج تک مجھے کوئی کال نہیں ہے۔ میں نے 2-3 مرتبہ آپ سے شیئر کیا تھا، ڈی سی صاحب سے شیئر کیا تھا، اس سے پہلے جو ڈی پی او صاحب تھا اس سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس چیز کو بند ہونا چاہیے۔ اگر فرض کرے وہ 500 روپے دے دے تو وہ جو چیز لے جا سکتا ہے، لیکن اگر 500 روپے نہیں دے وہ بولتا ہے لائسنس دکھاؤ، گاڑی کے کاغذات دکھاؤ، انشورنس دکھاؤ، تو ظاہر ہے اس کو پھر جو ہے نا اذیت پہنچے گا۔ ایسے لوگ رہے ہیں سر، اگر جس کو 500 روپے دینا ہے اس کے جیب میں 400 رہے ہیں، 100 روپے کے لیے ماں بہن کی گالی کہی اس نے سر، 100 روپے کے لیے سر۔ یہ جو ہے نا اس طرح کا پھر یہی چیز، کیونکہ دہشت گردی کا جو بنیادی وجہ ہے وہ کرپشن ہے سر۔ کرپشن کے پیسے جو ہے نا دہشت گردی میں استعمال ہوتے ہیں، کرپشن کے پیسے منشیات میں استعمال ہوتے ہیں، کرپشن کے پیسے اسلحہ سازی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اس چیز کو، کرپشن کو بند نہیں کریں گے، اور لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانونی نہیں ہے، لیکن ہمارے علاقے میں اب تک فی الحال روزگار نہیں ہے، اس کو ہم روایتی طور پہ یا لیگل کاروبار سمجھتے ہیں، لہٰذا ہمارے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں نوجوان اس کاروبار میں انوالو ہیں، ان کے گھر کے چولہے جل رہے ہیں، ہمارے ان کے بچے پھٹے تو نہیں ہیں، کم از کم 2 وقت کی روٹی ان کو ملتا ہے، 2 وقت کی۔ اس چیز کا کیونکہ تمام ذمہ دار اے سی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ڈی سی صاحب بیٹھے ہیں، ڈی پی او صاحب بیٹھے ہیں، اور ایف سی بھی بیٹھے ہیں، اور سارے سربراہ سردار قبائلی بیٹھے ہیں، سیاسی جماعتیں بیٹھے ہیں۔ اگر اس مجمع میں، اس جرگے میں فیصلہ ہو، میرے خیال میں پھر کسی کو ضرورت نہیں ہوگا کہ کسی سے پہلے آج فیصلہ کرتے ہیں، بالکل فیصلہ ہے، آپ بھی بالکل فیصلہ ہے، پھر کسی کو دوسرا سر اس بارڈر کا جس طرح بتایا سر، پچھلے جرگے میں آپ نے انہی سے سربراہ سے، سیاسی معاہدے سے عہد کیا تھا کہ ہم ہر جو ہے نا قلعے کے پاس ایک 12 فٹ کا جو ہے نا وہ دروازہ چھوڑیں گے سر، 12 فٹ کا، اور گزنری پہ 36 فٹ کا، تاکہ لوگوں کے جب اموات ہوتے ہیں یا ان کی شادیاں ہوتے ہیں آنے جانے کے لیے، ظاہر ہے وہ شادیاں جو ہے پیدل آتے جاتے نہیں ہیں، ان کے بارات، یا وہ گیس تو نشکی میں بھی نہیں ہے، وہاں پہ تو بال برابر جو ہے نا جڑی بوٹی نہیں ہے سر، وہ وہاں سے لکڑیاں لے آتے ہیں، لکڑیاں جب لے آتے ہیں ظاہر ہے اونچ کے اوپر جو وہ